اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، فاطمہ زہرا، غنیحال، نکھات، روحی میم، حسین فاطمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جوہر، وسیم آغا اور ساحل، علی عباس آغا، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارا بحث اور درس چل رہا ہے آداب اسلامی میں، آج 11ویں درس پہ شروع ہوگا۔ 11ویں درس پہ شروع ہو رہا ہے جی۔ 11واں درس آداب اسلامی میں جو شروع ہو رہا ہے وہ شادی سے متعلق درس ہے، جی ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہاں بات چل رہی ہے شادی بیاہ کے احکام بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ شادی بیاہ کر کے اپنے گھر بسانا، ظاہر سی بات ہے یہ انسان، ہم خود جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اپنے اوپر غور کریں تو ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہوتا ہے، یعنی فطرتاً پیدائشی وہ سماج اور معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، تنہا انسان نہیں رہتا۔ فطرتاً انسان تنہائیوں سے خوف کھاتا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ سماج میں ایک گروپ بنا کے رہتا ہے، رہنا پسند کرتا ہے، اور ایک سماج جو تشکیل پاتا ہے وہ اس کا اہم ترین ذریعہ شادی ہے، اسی کے ذریعے سے نسل خاندان بنتے ہیں، انسان کی نسل باقی رہتی ہے، اور یہ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے شادی رکھی، اور اسی لیے اس نے جوڑے میں انسانوں کو خلق کیا ہے۔ شادی بیاہ کر کے اپنا گھر بسانا ہر قوم و قبیلے میں پرانے زمانے سے رائج ہے۔ اگر رائج کے معنی رائج ہے یعنی لاگو ہے، چالو ہے، چلتا ہے، چلا آ رہا ہے، اور یہ کسی خاص قوم یا ملت یا ملک کا شیوا یا طریقہ نہیں ہے شادی کرنا، بلکہ ہر نسل، ہر رنگ کے انسان، ہر ملک، ہر قوم، ہر خاندان، ہر ملت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، شادی بیاہ کا شیوا اور طریقہ۔ بلکہ یہ وہ سنت ہے جو تاریخ بشریت کے قدم بقدم چلی آ رہی ہے، انسانی تاریخ میں یہ سنت قدم بقدم چلی آ رہی ہے، شادی کی رسم۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی فطرت اور اس کی خواہشات سے ہے۔ انسان کے اندر فطرتاً کچھ خواہشات رکھی گئی ہیں، ان میں سے خواہش ہے کہ وہ جنس مخالف کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جنس مخالف یعنی لیڈیز ہے تو جینس کی طرف، جینس ہے تو لیڈیز کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اس کی خواہشات ہیں۔ اس کے لیے خداوند عالم نے شادی کا ایک طریقہ رکھا ہے، یہ انسان کی فطرت میں۔ البتہ اس مقام پر اہم مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان اس کی اہمیت کیا ہے، شادی کی اہمیت کیا ہے، اور وہ اسے کس زاویے سے، کس اینگل سے، کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے یہاں اس سلسلے میں کیا کیا رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ مختلف قوموں میں دنیا میں شادی کی اہمیت کیا ہے۔ گھر، خاندان، شوہر اور بیوی یا والدین اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق جو ہیں معین کیے ہیں، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، بچوں کے ماں باپ پر، ماں باپ کے حقوق بچوں پر، اس سے متعلق جو نظام اور قانون بنایا گیا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم آئندہ سبقوں میں آپ شادی بیاہ کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت
اور شوہر زوجہ کے حقوق وغیرہ کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر سے ہم واقفیت حاصل کریں گے، جانکاری حاصل کریں گے اسلامی نقطۂ نظر سے، دوسرے مذاہب میں کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ شادی تو کیونکہ ہم اسلامی میں تھوڑا ہی ہے، ہر مذہب میں ہے، لیکن ہم اسلامی نگاہ سے شوہر بیوی شادی بیاہ اور شوہر زوجہ کے حقوق کو جانکاری حاصل کریں۔ شادی کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں شادی کو ایک منفرد اہمیت حاصل ہے۔ منفرد یعنی نہیں معلوم آگا۔ خصوصی، الگ، بالکل الگ خصوصیت حاصل ہے شادی کو اسلام میں، اور شادی کو انسانی ترقی اور اس کے رشد و کمال کا ایک اہم سبب قرار دیا گیا ہے۔ شادی جو ہے وہ انسان کی رشد و کمال اور ترقی کا ایک سبب ہے۔ اگرچہ اسلامی اعتبار سے شادی مستحب مؤکد ہے۔ مستحب مؤکد یعنی ایک ہوتا ہے نارملی مستحب۔ نارملی مستحب کا مطلب ہے دیکھیے احکام ہم نے پڑھے ہوں گے، آپ نے 4 پڑھے ہوں گے نا، یا 5؟ واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح، ٹھیک ہے۔ واجب جس کو چھوڑے تو گناہ، حرام جس کو انجام دے تو گناہ، مستحب انجام دے تو بہتر، چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں، مکروہ چھوڑ دے تو بہتر، انجام دے تو گناہ نہیں۔ مگر آگا یہ شادی کرنا تو ہر انسان رکے، مباح کرے یا نہ کرے اس میں کوئی فرق، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ لیکن یہ آپ نے پڑھا یہاں پہ مستحب مؤکد، ایک ایسا مستحب جو بہت تاکید کے ساتھ ہے، یعنی واجب کی حد تک ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن واجب کی، بعض ٹائم واجب ہو جاتی ہے شادی، بعض ٹائم شادی آپ جانتے ہیں، ویسے مستحب ہے، تاکید ہے، مستحب مؤکدی ہے، لیکن مستحب مؤکد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس سے واجب ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں ملا لیکن مستحب سے بڑھ کے ہے، مستحب سے بڑی تاکید کے ساتھ ہے، تاکید کے ساتھ کہ یعنی انجام دیجئے، مگر اس کے بارے میں مستحب مؤکد ہے، مگر شادی کی تاکید کے بارے میں جو تاکیدات وارد ہوئی ہیں، روایات میں تاکید کی گئی ہیں، اس کی بنا پر شادی کے بارے میں واجب کا گمان ہوتا ہے، واجب کا گمان ہی ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، اب بعض ٹائم ہو ہی جاتی ہے یہ واجب۔ مزید وضاحت کے لیے آپ ان آیات اور روایات کو ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں دیکھیے اللہ شادی کو کیا کہہ رہا ہے جی؟ یہ جو جوڑے جو ہے اللہ نے جو عورت کو خلق کیا ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے بتا رہے ہیں، اپنی وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے تمہیں میں سے ازواجن، جی تمہارا جوڑا خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے، یعنی انسان ہو تو انسانی میں سے جوڑا خلق کیا تمہارے لیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس سے اب آپ یہ مت کہنا کہ قرآن کی آیت تو نعوذ باللہ غلط نہیں ہو رہی کیونکہ کہیں سکون نہیں مل رہا دنیا میں شادی کر کے، جی شادی کر کے دنیا میں مائک کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے؟ حسین فاطمہ آپ دوبارہ کنیکٹ کیجئے، یا تو کال کاٹ کے یا مائک بند کیجئے۔ تو جو آج یہ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ خود نعوذ باللہ آیت میں کچھ کمی آ گئی، نہیں، شادی میاں بیوی سے سکون ہی ملتا ہے، لیکن کیونکہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے ہیں، جی خواہشات اتنی زیادہ نہ ہوں کہ آپ پوری نہ کر پائیں اور دقت نہیں، ہوتا ہے۔ یہ وجہ بھی ہے، دوسری یہ کہ ہم تربیت کے غلط، اچھی تربیت سے ہٹ کے اس طرف چلے گئے ہیں، اس وجہ سے شادی جو کہ سب سے سکون اور اطمینان اور
बिल्कुल दिली सुकून, जहनी सुकून की वजह होती थी, आज टेंशन बन गई। क्यों? क्या उसूल और कानून कुरान की आयत में कमी आ गई? नहीं, हम लोगों में कमी आ गई, हम लोगों में कमी आ गई। हम दुनियावी मामलात में इतने पड़ गए कि हम अपने घर को जहन्नम बना लेते हैं। क्योंकि हम इंसानों ने इस्लामी तालीमात, जो अहम तालीमात थी, उनको तो रखा बालाए था, अपनी ईगो को पहले रखा, अपनी ईगो को पहले रखा। हम हक बात सोचते ही नहीं जब हमें गुस्सा आ जाता है, जब हम ये सोचते नहीं कि हमारे गुस्सा, इस नादानी की वजह से हमारा घर भी तबाह हो सकता है। उस टाइम अगर कोई आम मौलवी को छोड़िए, बड़ा मुज्तहिद भी आ जाए और जैसे हालात है, कहना गलत ना होगा, इमाम भी आके कह देना तो उनकी भी बात नहीं मानेंगे हम, ऐसे हालात में आ गए हम। वरना आप देख लीजिएगा, जब आपको गुस्सा आता है आप किसकी सुनते हैं? आप ये तक नहीं समझते कि हम घर में अगर शादीशुदा हम हैं तो हमारे घर में अगर कोई हस्बैंड अगर बाहर अपने ऑफिस में किसी से खार खा के आया है, किसी पे गुस्सा निकाल के आया है कि उसके बॉस ने और कहीं कमी हुई है, तो उसमें इतना शऊर तक नहीं रह जाता कि मैं किसका गुस्सा कहां निकाल रहा हूं। घर में आके बीवी बच्चों पे गुस्सा उतारता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं किसकी खता का ठीकरा किसके सर पे फोड़ रहा हूं। जी मैं अपने बॉस का, अपने ऑफिस का गुस्सा किस पे उतार रहा हूं? उस बीवी के ऊपर जो मुझे इतनी मोहब्बत करती है, मेरे लिए सुकून का सबब है। जी इतना शऊर नहीं रह जाता हमारे अंदर। या मसलन बीवी अगर कोई बात हो जाती है तो बच्चों पे गुस्सा उतार लेती है, या किसी पे गुस्सा उतार लेती है, या इसमें या उसमें, वो ये नहीं देखती है। ठीक है, हम ये नहीं सोच रहे कि किसी की टेंशन हम किसी में, ओहो फला के घर में फला का शौहर, बताओ वो फला दूसरी लड़की से वो था, बस फला का शौहर अगर गलत था तो अब अपने शौहर की तो बसाफत आ जानी है, अपने शौहर की तो वो क्या पता नहीं है बेचारा ऐसा, बस अब वो क्या है हमारे यहाँ माशरे की लड़कियों का और औरतों का, कि वो दुनिया भर की टेंशनों को अपने घर में कर देंगी। जी भाई मर्द तो जलील होता है, मर्द तो कुत्ता होता है, मर्द तो यूं होता है। भाई क्या अगर वो गलत निकल गया तो क्या सब हमारा हस्बैंड भी गलत हो गया? जी हसीन फातिमा को माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आप बंद ही रखिए, फिर कॉल काट के भी अगर आपका सही नहीं कर रहा तो हम इतने नादान हो जाते हैं, इतने नादान हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा घर जन्नत की तरह चल रहा है, सुकून से चल रहा है, इत्मीनान से चल रहा है। कोई भी ऐरा गैरा आके घर में एक अच्छी छोटी उल्टी सीधी सी बात छोड़ जाता है, बस उस बात से इशू बन के ये नहीं देख रहे कि उस बदतमीज की गलती हम घर में जहन्नम बना के रख दिया। आयत गलत नहीं हुई है, नाउजुबिल्लाह। शादी से सुकून ही मिलता है, शादी से सुकून ही मिलता है, लेकिन इंसान जो सही तरीका है उस तरीके पे रहे, समझदारी दिखाए कि मुझे कहाँ गुस्सा कहाँ कहीं और नहीं निकालना चाहिए। जी छोटी छोटी बातें होता है, हंसी मजाक अच्छी बात है, लेकिन बाज मजाकें छेड़छाड़ बास टाइम सीरियस बन जाती है। आपने देखा होगा कि शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, या दोस्त आपस में एक दूसरे को, अरे क्या बात है आपका तो उससे बड़ा कुर्बत बढ़ रही है आपकी, बस छेड़ में एक दिन वो सीरियस हो जाती है बात। जी सामने वाला चिढ़ने लगता है, वो भी कह देता है फिर कि तुम्हारी भी तो उससे बढ़ रही है, तुम भी, बस बढ़ते बढ़ते हम ये नहीं सोचा कि हमने अपने घर को जहन्नम बना दिया। हमने फला की घर में नाउजुबिल्लाह फला लड़की फला ने ये गलत काम कर दिया, फला की बीवी ने, बस तो अब अपनी बीवी की जो है वो जिंदगी आफत में ला देंगे वो। क्यों भाई? फला का शादीशुदा मर्द ने फला ने ये हरकत कर दी, बस तो फिर वो हमारे शौहर भी ऐसे ही है, इसका मतलब। जी हम ये नहीं सोचते कि जो बीवी के लिए शौहर हो सकता है उसका कोई नहीं हो सकता, और जो बीवी शौहर ठीक है, और जो उसके लिए उसकी बीवी हो सकती है, कोई और नहीं हो सकता। अगर हमें साथ रहना ही है तो जिंदगी, जहां हम इतने नादान हो गए हैं कि हमें मालूम है कि हमें साथ ही रहना है, लेकिन जहन्नम बना लेंगे घर को, हम घर को जहन्नम बना लेंगे। ऐसे घरों में फिर क्या होगा? फिर मौली साहिब हमारे घर में बरकत नहीं होती, मौली साहिब घर में टेंशनें रहती हैं, मौली साहिब बच्चे बीमार रहते हैं, मौली साहिब बच्चे कुंद जहन है,
بھائی جب تم نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے تو بچے تو اسٹریس میں رہ کے نہ تو ان کا دماغ کام کرے گا، نہ ان کا دماغ، جب گھر میں کچ 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 سنتے رہیں گے بچے ڈرپوک ہو جاتے ہیں، بچوں کی صلاحیتیں دب کے رہ جاتی ہیں. جی ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ہمیں اپنی ایگو ہٹ نہیں، اپنی ایگو پہ نہیں ہٹیں گے ہم، مجھے نہیں دبنا ہے. چاہے بھائی نہیں ہے ایک ٹائم کو غلطی آپ کی تو سمجھداری کا ثبوت کیا ہے؟ خاموش ہو جائیے. چلیے نہیں ضروری تھوڑی ہے کہ ہر غلط بات پہ، سامنے والے کی غلط بات پہ اپنے آپ کو ثابت کر کے ہی دکھایا جائے، اس سے منوایا ہی جائے کہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ ظرف کی پہچان یہ ہے کہ غلطی تسلیم کر لے کہ ہاں جی غلطی ہے میری. اعلیٰ ظرف بہادروں کا کام ہے غلطی تسلیم کرنا، غلطی تسلیم کرنا بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے. جی لیکن ہم مان کے نہیں دیں گے اپنی بات کو غلط، کیونکہ میں شوہر ہوں اور یہ بیوی ہے، بس اب میری غلطی ہو ہی نہیں سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ماننے نہیں دوں، مانوں گا نہیں اپنی غلطی. کیوں نہیں مانوں گا بھائی تم؟ آغا ایک سوال ہے، جی جی بول رہے ہیں کہ جیسے ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے تو اولاد کو کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے یہ کام کرو، باپ کہتے ہیں وہ کام کرو، تو کس کی بات یہ ماں ماننی باپ کی چاہیے؟ بدتمیزی ہے، ان کو اپنا حساب دینا پڑے گا. جی تو گھر جہنم بن جاتا ہے، گھر ہم لوگ خود جہنم بناتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم شوہر ہیں تو اپنی غلطی بھی غلطی نہیں مانیں گے. کیوں؟ اسلام نے تو کفو کہا ہے میاں بیوی کو، فارسی میں ہمسر برابر کا رتبہ ہے میاں بیوی کا، تو پھر کیوں ایسا ہو؟ جی یا عورتیں جہنم کیسے بناتی ہیں؟ بعد میں کہتی ہے ہمارا بچہ ہم سے محبت نہیں کرتا، ہم سے لگتا نہیں ہے، ہم سے یوں نہیں ہوتا ہے. بھائی جب تم اس سے پیدا ہوتے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی تیری پھوپھی یوں اور تیرا چچا یوں اور تیرا تایا یوں اور تیرا دادا نے یہ کر دیا، دنیا بھر کے سارے حادثات جیسے ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. انہوں نے ٹھیک ہے بعض رشتہ دار غلط ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ لڑکے کے ددیالے کیوں ولین ہوتے ہیں، لڑکے کے بچوں کے ہمیشہ ولین انہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں بچپن سے اس ماں نے بھر دیا ان کے دماغوں میں کہ تیرے چچا دشمن ہے، تایا دشمن ہے، پھوپھی دشمن ہے. آج تم انہیں یہ چیزیں سکھا رہے ہو، کل کو یہ اس سے بھی زیادہ تباہی مچائے گا. جی محبت کی تربیت دی جاتی ہے. میرے ساتھ میرے سسرالیہ اگر برا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میرے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو ایسے تربیت دوں گی کہ یہ دشمنوں کو بھی اپنے آگے جھکا لیں. لیکن نہیں، ایسا کب کرتے ہیں ہم بچپن سے بچوں کی تربیت خاندان والوں سے دشمنی بھر کے کرتے ہیں. جی آئیے تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا خلق کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو. پھر وجعل بینکم مودۃ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت کو خلق کیا، ورحمۃ، اور تمہارے درمیان محبت قرار دی. جی انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس چیز میں کہ خدا نے تمہیں میں سے جوڑا خلق کیا سکون حاصل کرو تاکہ، اور مودت اور رحمت قرار دی، اس میں صاحبان تفکر اور غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں، نشانیاں، بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. صاحبان فکر غور تو کیجیے، آپ اس کے بارے میں سوچئے تو صحیح کہ خدا نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے لیے، تو اس میں غور و فکر کریں تو اس میں بہت نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. آئیے دوسری آیت، وانکحوا الایام منکم، اپنے غیر شادی شدہ افراد کے نکاح کا اہتمام کرو. یہ سب اس کے بارے میں ہے. تو شادی کا اہم مقصد کیا ہے؟ سکون ہے، سکون ہے. آپ خود دیکھ لیجئے جو شادی ہوئی بھی نہیں ہے جن کی، ان کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. جو اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے، شادی شدہ کو نیند بھی اچھی آتی ہے، تھوڑی نیند میں بھی اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے. اور ایک جس کی شادی نہیں ہوتی وہ تھوڑا سا زیادہ جاگ لے اس کی نیند باقی دن میں پریشان ہو جائے گا. وہ عجیب پتہ لگے گا کہ یہ جاگا ہوا انسان ہے، کیونکہ وہ ذہن فری ہوتا ہے. شادی ہو جاتی ہے تو ادھر ادھر کے اس باتوں سے فری ہوتا ہے. وہ جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے. جی جب وہ اپنی بیوی کو خوش دیکھتا ہے تو اس کی سکون ملتا ہے. بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے. لیکن
جب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم شادی کر کے اسلامی تعلیمات کا اگر اعتبار سے اپنی تربیت کریں تو یہ پھر جنت بنا دیتی ہیں، جنت بنا دیتی ہیں۔ اور اگر ہم ایک دوسرے اور دوسری پرابلم کیا ہے ہم لوگوں میں کہ ایک دوسرے سے امیدیں زیادہ باندھ لیتے ہیں، ہم امیدیں، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی سے امیدیں باندھنی کہ میرے تو پارٹنر ایسا ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب میں نے دنیا، بھائی انسان ہے دنیا، ہم لوگ انسان ہیں، معصوم تو نہیں ہے نا، غیر معصوم انسان ہے نا، تو کمی تو ہر ایک میں ہونی ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوگا میرا پارٹنر اور بس اس میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بس ساری امیدیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور شادی کے بعد ہر وہ بڑی امیدیں جو باندھ رکھی ہیں اس کے تھوڑا سا بھی کم ہوتا ہے تو ہم چڑ جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تو انسان ہی تو ہے، کھانے میں نمک تیز ہو گیا انسان ہی تو ہے جی۔ کوئی وہ یہ اتنا شعور بھی انسان اپنے دماغ سے اپنے اوقات سے اتنا شعور بھی کھو بیٹھتا ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ کوئی انسان جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا ہے، کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں غلطی کرتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ لہذا نمبر 3، اب یہاں پہ حدیث دیکھیے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح فمن راغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ پھیرے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وہ نکاح میری سنت، جس نے میری سنت سے روگردانی اختیار کی، منہ پھیرا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یا دیکھیے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے روگردانی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وَإِنَّا مِن سُنَّتِي النِّكَاحُ، اور میری سنت میں سے ایک، میری بہت سے سنت ہیں، جو بھی میری سنت سے منہ پھیرے وہ روگردانی اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں، اور میری سنت میں سے ایک نکاح ہے۔ فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَتَسَنَّنْ بِسُنَّتِي، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، فَلْيَتَسَنَّ بِسُنَّتِي، تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنت اختیار کرے۔ یا دیکھیے تیسری حدیث دیکھیے، من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا، جو انسان شادی کو ترک کر دے اخراجات اور غربت کی وجہ سے اخراجات کے خوف سے شادی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سوچ کے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور کیا ہوگا، کیسے گھر چلے گا، اس لیے شادی نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بس صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔